بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے اور اس پارے میں پوری سورہ یاسین شریف، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورۃ الزمر کا تقریباً ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا۔ اس 23ویں پارے میں خلاصے کے طور پہ 7 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات، سب سے پہلی سورت جو تلاوت ہوئی وہ سورہ یاسین تھی۔ اس سورہ یاسین کی اہمیت سے، فضیلت سے اور اس کی برکتوں سے ہر مسلمان واقف ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پورے کلام پاک میں اس سورت کے متعلق خاص طور پہ اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، چونکہ اس سورت کو قرآن کریم کا قلب فرمایا گیا۔ قلب القرآن یاسین، فرمایا قرآن کریم کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ اذکروا یاسین علی موتاکم، فرمایا اپنے مرحومین کے حق میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیا کرو۔ تو بڑی باعث برکت اور باعث خیر صورت ہے، اور ایک مسلمان کے دن بھر کے معمولات میں روزانہ کی بنیاد پر سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہونی چاہیے۔ خاص طور پہ انسان جب اپنے روزگار کا، کاروبار کا آغاز کرے تو ایک مزاج بنائے۔ یہ جو آج غفلت اور بے دہانی کے ساتھ جا کے ایک کام کو شروع کرنا ہے کہ تاخیر سے اٹھے اور پھر گئے اور جا کے کرسی پر بیٹھ گئے، نہ اللہ کا کوئی ذکر ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، لیکن وہ ماحول ہم نے توڑ دیا۔ جو ایک ایمانی ماحول تھا کہ ایک صاحب ایمان کا کاروبار تلاوت سے شروع ہوتا تھا، وہ پہلے بیٹھ کے تلاوت کرتا تھا، اب وہ نہیں۔ تو اس لیے ایک تو ہمارا ایک مزاج بنے، ہمارے معمولات کا حصہ بنے، اور گھر والوں سے بھی ہم اس کا اہتمام کروائیں کہ روزانہ ہمارے دن کا جو آغاز ہو وہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کے ساتھ ہو۔ دوسری بات، اس صورت میں اللہ پاک نے قیامت کے واقع ہونے کی کیفیت کو بیان کیا کہ جب نفخہ یعنی سور پھونکا جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا، اور اللہ کے حکم سے جتنے انسان جس جگہ پر ہے، چاہے مٹی میں ہے، پانی میں ہے، جل کر راکھ ہو گئے، جس حالت میں بھی تھے، سب کو اللہ پاک کے حکم سے ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم اصطلاحی طور پہ قبر اس کو کہتے ہیں کہ زمین کھود کر اس میں میت کو دفنا دیا جائے، یہ قبر ہے۔ لیکن شرعی طور پر مرنے کے بعد انسان کا جسم جہاں چلا جائے وہ اس کی قبر ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ بات اس لیے زور دے کے عرض کر رہا ہوں کہ وہ طبقہ جو کہ عذاب قبر کا انکار کرتا ہے، ایسا طبقہ ہے جو منکرین عذاب قبر ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی ہم قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، اس لیے کہ قرآن کریم میں یا احادیث میں جہاں جہاں پر عذاب قبر کا تذکرہ ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم نے اپنے مردے کو قبر میں دفنایا ہی نہیں، ہم نے تو جا کے اس کو جلا کے راکھ کر دیا اور راکھ لے جا کر سمندر کے پانی میں بہا دی، تو قبر کہاں ہے؟ یا اگر کسی کو درندے نے کھا لیا، وہ درندے کے پیٹ میں چلا گیا، اس کو قبر کہاں ملی؟ بات سمجھ گئے؟ اس لیے بات ہمیشہ عقیدے کی ایسی ہو کہ جس میں کوئی جھول نہ ہو۔ قبر ہر وہ جگہ ہے جس میں مرنے کے بعد انسان کا جسم چلا جائے، چاہے صحیح سالم جائے، چاہے ٹکڑے ہو کر ریزہ ہو کر چلا جائے، وہ اس کی قبر بن جائے گی۔ جب قبر سے مردوں کو اٹھایا جائے گا تو جو نافرمان ہوں گے، کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، تو جب وہ اٹھیں گے تو وہ ایک دم کہیں گے من بعثنا من مرقدنا،
یہ کس نے ہمیں ہمارے آرام کی جگہ سے اٹھا لیا؟ مرقد، آپ نے دیکھا ہوگا بعض قبروں پہ لکھا ہوتا ہے مرقد مبارک، یہ مرقد کہتے ہیں آرام گاہ۔ بہرحال ایک صاحب ایمان کی قبر اس کی آرام گاہ ہے، تو وہ کہیں گے ہمیں آرام کی جگہ سے کس نے اٹھا لی؟ اب یہاں غور کریں دوستوں، بات سمجھیں۔ سوال یہ ہے کہ کافر کو تو عذاب ہو رہا ہے قبر میں، اور یہ اٹھ کے کہے گا کہ مجھے میرے آرام سے کس نے اٹھایا؟ تو عذاب اور آرام میں تو کوئی جوڑ نہیں ہے نا، پھر یہ کیوں کہے گا کہ مجھے آرام کی جگہ سے کس نے اٹھایا؟ تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس لیے کہے گا کہ قبر کے عذاب کے مقابلے میں جب یہ آخرت کی ہولناکی کو دیکھے گا اور اس ہیبت ناک منظر کو دیکھے گا تو اس کو وہ منظر قبر کے مقابلے میں ایسا لگے گا کہ جیسے قبر میرے لیے ایک آرام کی جگہ تھی۔ اس لیے کہ انسان جب چھوٹی مصیبت سے بڑی مصیبت میں آتا ہے نا، تو آپ نے دیکھا ہو ہم کہتے ہیں یار وہ پہلے والے ہمارے لیے صحیح تھے، ان کو یاد کرتا ہے انسان۔ تو یہ کافر اپنے اس قبر کے عذاب کو آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کیا سمجھے گا؟ آرام کی جگہ سمجھے۔ اور پھر جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، سب ساتھ ہوں گے، ایک امید ہوگی اس کافر کو، مشرک کو، منافق کو، نافرمان کو کہ چلے بھئی سب ساتھ چل رہے ہیں۔ جب مجمع ساتھ ہوتا ہے تو انسان آگے پیچھے چھپ جاتا ہے، ان کو ذرا اطمینان ہوگا شاید بچ جائیں گے نا، تو ایک دم اللہ پاک اعلان فرما دیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، ایمان والوں سے الگ ہو جاؤ، ان کو بالکل الگ کر دیا جائے۔ اس وقت حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ ارشاد اللہ کا آئے گا، ان کی آخری امید بھی ٹوٹ جائے گی۔ اب تو یقین ہو جائے گا کہ بھئی ہمیں ممتاز کر دیا گیا، الگ کر دیا گیا، اور ہمارا مجرم ہونا سب کے سامنے نمایاں ہو گیا، اب بچاؤ کی کوئی صورت ہمارے پاس نہیں۔ تو بہرحال یہ آخرت کا تذکرہ قرآن کریم میں بار بار ہوتا ہے، اس لیے کہ بہت بڑی ایک آزمائش اور مصیبت ہے اگر خدا نخواستہ کسی نے اس دن کی تیاری نہیں کی۔ تیسری بات، سورۃ الصافات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو یہ جہنم والے تکلیف میں ہوں گے، عذاب میں ہوں گے، تو ان میں سے ایک کہے گا کہ ایک دنیا میں میرا ایک دوست تھا اور میں اس کا بڑا مذاق اڑاتا تھا، اس لیے کہ وہ دنیا میں کہتا تھا کہ بھئی مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، ہمیں پیش ہونا ہے، اور جنت جہنم ہے، اور ہم اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج وہ دوست نظر نہیں آ رہا، یہ کون کہیں گے؟ جہنمی کہیں گے، اور اپنے اس دنیا کے دوست کو یاد کریں گے جو مومن تھا، وہ نہیں۔ تو اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے کہ ان سے کہہ دو کہ ذرا نیچے جھانک کر تو دیکھ لو۔ یہ جب دیکھیں گے تو دیکھیں گے وہ جو ساتھی ہے وہ تو بڑے انعامات کے اندر اور اکرامات کے اندر جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، یہ ان کو دیکھیں گے، اور وہ جنتی اس کو دیکھ لے گا، اپنے اس جہنمی دوست کو۔ تو یہ جنتی اس سے پوچھے گا کہ تم کہاں چلے گئے؟ وہ جہنمی کہے گا کہ ہم تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، پھنس گئے، جہنم میں آ گئے۔ تو وہ جنتی کہے گا اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ میں ان کے اس مذاق اڑانے کو میں نے سنجیدہ نہیں لیا کہیں، اگر میں بھی ان کی بات مان لیتا اور ان کے استہزاء سے پریشان ہو کر ان کی باتوں میں آ جاتا تو آج میرا بھی یہ انجام ہونا تھا، میں بھی جہنمی ہوتا۔ اس لیے دنیا کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں، طعنے ہوتے ہیں، ان چیزوں کی اگر ہم نے پرواہ کی نا دوستو تو یہ تو 60 70 80 سال کی کہانی ہے دنیا، لیکن آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی۔ اس لیے کبھی بھی اپنے ایمان، اپنے دین کے تقاضوں پر عمل کر کے
احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. انسان 100% مطمئن اور یقین کے ساتھ اپنے دین پر اس کے تقاضوں پہ عمل کرے. چوتھی بات سورہ صافات میں اس یادگار اور تاریخی قربانی کا تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی پیش کی اللہ کے حضور. آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، گردن پہ چھری بھی رکھ دی اور ہاتھ چلا بھی دیا، لیکن اللہ پاک تو آزمانا چاہتے تھے، کوئی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں چاہتے تھے. تو جب دیکھ لیا ابراہیم علیہ السلام سچے ہیں، امتحان میں پورے اتر آئے. وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی اے ابراہیم، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. اور وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، آپ کا یہ عمل اور قربانی ہمیں اتنی پسند آئی کہ اب قیامت تک جتنی دنیا نے آنا ہے ایمان والوں میں قربانی کا عمل ہم باقی رکھیں. اب دیکھیں نا، ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں بھئی یہ کن کی یادگار ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہ اخلاص والی قربانی اللہ پاک کو اتنی پسند آئی کہ آج تک وہ زندہ ہے. اخلاص والا عمل، اخلاص والی قربانی کبھی مٹتی نہیں ہے دوست، وہ زندہ رہتی. پانچویں بات اس سورہ صافات میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا قوم لوط کا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا. اور اس قوم کے اندر جو مرض تھا، جو بیماری تھی، وہ پوری دنیا سے بالکل ایک انوکھی تھی. ان سے پہلے نہ کوئی اس گناہ کی طرف آیا اور نہ اس کے بعد کسی نے اس گناہ کو ایجاد کیا. یہ موجد تھے اس کام کے. اور وہ کیا تھا کہ مرد اپنی خواہش مرد سے پوری کرے، جس کو ہم جنس پرستی کہتے ہیں آج. یہ اتنا بدترین اور خلاف فطرت گناہ ہے دوستوں کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک جانور بھی اس کی طرف نہیں آتا. جانور، حالانکہ وہ تو حیوان ہے، مکلف بھی نہیں، لیکن اس کی طبیعت بھی اس گناہ کو نہیں مانتی. یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن ہم اتنا گر جاتے ہیں انسانیت کے دائرے سے، حیوانیت سے بھی گزر جاتے ہیں. تو شیطان نے آ کر یہ گناہ اس قوم کو سکھایا ہے، قوم لوط کو. ان کو یہ گناہ سکھایا، اس کا عادی بنا دیا، اور اتنا عادی بنایا کہ یہ فطری زندگی سے ہٹ گئے. پھر نکاح پر، بیوی پر، منکوحہ پر، اس پر مطمئن نہیں تھے. ان کو اپنی خواہش مرد سے پوری کرنی. نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ پاک کی پکڑ آئی، جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوری قوم لوط کی بستی کو اپنے ایک پر پہ اٹھا لیا، اوپر آسمانوں تک لے گئے اور آسمانوں پہ لے جا کے اس کو الٹا زمین پہ پٹخ دیا. یہ پوری قوم لوط جو اس گناہ میں مبتلا تھی وہ آ کے زمین سے ٹکرا گئی، اس لیے کہ خلاف فطرت چلے نا، الٹی زندگی اختیار کی. اللہ پاک نے بھی الٹ کے زمین پہ مار دی. تو یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے دوست، بہت بڑا گناہ. اور آج چونکہ بے حیائی عام ہے، فتنے عام ہے، گناہ کے آلات عام ہے، ہر چیز باطل ہمیں مفت میں دکھا رہا ہے، مفت میں. یعنی ایک تعجب کی بات ہے نا کہ کھانے پینے کی چیزیں، دوائیاں، لباس، ہر چیز کی ایک قیمت ہے جو اوپر جا رہی ہے. سوال یہ کہ یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے مفت پیکیجز دیے جاتے ہیں کہ بھئی رات 12 سے صبح 12 تک فری نیٹ استعمال کریں. وہ مفت ہے، اس لیے مفت ہے کہ اس میں گناہ سکھائے جا رہے ہیں، اور ہر ایک نے ہاتھ میں یہ چیز پکڑی ہوئی ہے. ہمارے نوجوان، چھوٹے بچے، وہ بھی ان چیزوں میں مبتلا ہے. ہم سے زیادہ وہ جانتے ہیں اس کے طریقوں کو. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس میں کوئی قرآن ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی تلاوت نہیں کر رہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس طرف بھرپور نگاہ رکھیں، اس سے غافل نہ ہو. یہ کہہ کر کہ جی بھئی ترقی یافتہ دنیا ہے اور بچے اس میں اپنی کلاسز لے رہے ہیں اور اپنے نوٹس لے رہے ہیں اور فلاں لے رہے ہیں،
یہ طفل تسلی ہے دوستو، بچوں والی تسلی اپنے آپ کو دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ضرورت ہے، حالات کا تقاضا ہے، ان پر نگاہ رکھیں، سرچ رکھیں کہ اس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے۔ چھٹی بات، سورہ صاد میں تذکرہ فرمایا اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کے صبر کا۔ صبر ایوب مثالی ہے، اس کی مثال دی جاتی ہے اس لیے کہ اللہ پاک کی طرف سے بڑی آزمائشوں میں آئے، جسمانی طور پہ بھی ایسے بیمار ہو گئے کہ بستر کے ساتھ لگ گئے، اور آل اولاد پر آزمائش آئی، وہ بھی سب انتقال کر گئے۔ تو یہ آزمائشوں کا دور ان پہ گزرا ہے، لیکن اس پورے عرصے میں کئی سالوں کا عرصہ ہے، ایوب علیہ السلام کی زبان پہ بے صبری کا، ناشکری کا، گلے کا، شکوے کا ایک حرف نہیں آیا، ایک حرف نہیں آیا۔ اس لیے اللہ پاک نے ان کی صبر کی تعریف فرمائی، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، یعنی اندازہ لگائیں کہ جس بندے کو اللہ پاک صابر کہہ رہے ان کی کیا شان ہوگی۔ ہم نے اپنے اس بندے کو صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، کیا ہی خوب بندے تھے، انہ اواب، میری طرف رجوع کرنے والے۔ تو ہماری آزمائشیں تو بہت چھوٹی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم کمزور ہیں، لیکن پھر بھی اللہ پاک کی طرف سے کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف چھوٹی موٹی آ جائے، تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ کہ ہم جزع فضع نہ کریں، گلے شکوے نہ کریں، بلکہ کیا کریں، صبر کریں۔ ساتویں اور آخری بات جو سورۃ الزمر میں اللہ پاک نے اپنی ایک قدرت کا اظہار فرمایا اس انسان کے لیے، کہ وہ انسان ابھی تک جو اس دنیا میں نہیں آیا لیکن اس کا وجود بننا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان عجیب ہے دوستوں، اس کے بننے کا مرحلہ ہے دنیا میں لیکن ظاہر نہیں، پوشیدہ ہے، ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں 9 مہینے تک عموماً، ورنہ شرعی مسئلہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک بچے کا حمل کم از کم کتنا ہے، 6 مہینے، اور زیادہ سے زیادہ 2 سال۔ 2 سال، 6 مہینے سے کم نہیں ہو سکتا، حمل نہیں ٹھہر سکتا، اور 2 سال سے زیادہ ایک حمل ماں کے پیٹ میں نہیں رہ سکتا، لیکن عموماً 9 مہینے جیسے کہتے ہیں۔ اب یہ عرصہ یہ بچہ اپنا وجود ماں کے پیٹ میں بناتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم اس بچے کو بناتے ہیں ماں کے پیٹ میں، اور کس طرح، فی ظلمات ثلاث، کتنے اندھیروں میں، 3 اندھیروں میں، 3 اندھیروں میں بچہ بنتا ہے۔ ایک پیٹ جو کھال اللہ پاک نے بنائی، ایک تو یہ سب سے اوپر یہ، پھر اس کے اندر اللہ پاک نے ماں کا رحم بنایا ہے، رحم جہاں حمل کو قرار ملتا ہے، وہ رحم پھر ایک دوسری چھت ہے۔ اس رحم کے اندر جب حمل ٹھہرتا ہے تو اللہ پاک اس بچے کے اوپر ایک جھلی بنا دیتے ہیں، جھلی، باریک جھلی ہے، لیکن اللہ کی شان یہ پورا بچہ اس جھلی میں بنتا ہے، وہ تیسرا اندھیرا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 3 اندھیرے ہیں، ماں کا پیٹ، پھر رحم، پھر جھلی، ان 3 اندھیروں کے اندر ایک بچہ بنتا ہے۔ 4 مہینے جب گزرتے ہیں اس میں فرشتہ آ کے روح ڈال دیتا ہے، سانس آ جاتی ہے، اور پھر 4 مہینے سے لے کر 9 مہینے تک 5 مہینے کا پیریڈ ہے۔ ان 5 مہینے یہ زندہ بچہ ہے جس کو غذا کی ضرورت ہے۔ اب اس اندھیرے میں اس کو غذا کون دے رہا ہے؟ کتنی عجیب بات ہے، اللہ پاک کا نظام ہے کہ ماں کی ناف کو اس جنین، اس بچے کی ناف سے جوڑ دیا گیا، اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ناف کاٹ دیتے ہیں نا، اس ناف کے ذریعے سے جو خون ہوتا ہے وہ اس بچے کے جسم میں جا کے اس کی غذا بنتی ہے، اور اللہ پاک اس کی غذا کا انتظام کرتے ہیں۔ تو جو اللہ پاک اس معصوم بچے کو ماں کے پیٹ میں غذا دے رہا ہے، یہ اس انسان کو دنیا میں آنے کے بعد کیسے رزق سے محروم فرمائے۔
جس کے لیے آج ہم پاگل بن جاتے ہیں بالکل، اور حلال حرام کی تمیز، صحیح غلط کی تمیز گرا دیتے ہیں۔ یہ بطور عبرت کے ہے کہ جس چیز کی ذمہ داری اللہ پاک کے پاس ہے اس میں انسان غلط راستہ اختیار نہیں کرے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔